إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قرآن پڑھنے والوں کے آداب کی دو قسمیں ہیں، آداب ظاہری اور آداب باطنی۔ آداب ظاہری تو ہم نے کل پڑھ لیا ہے کہ وہ آداب جو انسان کی ظاہر میں نمایاں ہونے چاہیے وہ تو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم باطنی آداب پڑھتے ہیں۔ باطنی آداب قرآن کریم پڑھنے کے لیے 4 ہیں۔ جب کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہو تو اس کو اپنے باطن میں، اپنے دل میں 4 چیزوں کا خیال کرنے چاہیے۔ پہلی چیز تدبر القرآن، تدبر قرآن کریم میں غور کرنا۔ فتدبر القرآن ان رمت الہدى فالعلم تحت تدبر القرآن۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے قصیدۃ النونیہ میں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو پھر قرآن کریم میں غور کیا کرو۔ علم قرآن کریم کی تدبر سے ہی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے انسان کو بہت سارے چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی نزول کا مقصد بھی تدبر ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور یہ مبارک کتاب ہے، اس میں برکت ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس قرآن کی آیات میں تدبر کریں۔ تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، سوچنا اور کوشش کرنا کہ میں اس آیت کی حقیقت تک پہنچ جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقصد کو سمجھ سکوں، یہ تدبر ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انزل القرآن للتدبر فجعلوه للتلاوہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے غور کرنے کے لیے، لیکن لوگ صرف اس کو تلاوت کے لیے خاص کرتے ہیں، یعنی صرف اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور اس کے معانی اور مفاہیم میں سوچتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی دور کے مسلمانوں سے گلہ کرتے تھے، شکوہ کرتے تھے کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ تو یہ تدبر قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔
قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں، تو قرآن کریم کے بھی بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر. تو یہ قرآن میں تدبر کرنا ان حقوق میں سے ایک حق ہے، یہ ان حقوق میں سے ایک حق ہے. اور دوسرا ادب عظمت القرآن فی القلب، دل میں قرآن کی عظمت کو بٹھانا. پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے یا اس کے علوم کو سیکھنے سے پہلے پڑھنے والے کے دل میں قرآن کریم کی تعظیم اور قرآن کریم کی عظمت ہونی چاہیے. اور یہ جو عظمت ہے یہ سبب ہے تمام آداب کی بجاوری کا. کسی چیز کی جب عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے آپ ہر قسم کے آداب کا خیال کریں گے. جیسے والدین کی عظمت کا انسان کو پتہ ہوتا ہے تو پھر ان کے سامنے بندہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اسی طرح قرآن کریم کی عظمت جب دل میں ہوگی تو پھر اس کے لیے آداب کو خیال کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو عظمت القرآن فی القلب، یہ قرآن کریم کی عظمت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ یہ جب قرآن کو پکڑتے تھے تلاوت کرنے کے لیے تو قرآن کو پکڑ کر کے کہا کرتے تھے ھذا کلام ربی ومنشور ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب کے قوانین ہے. اس میں میری زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے قوانین جمع کیا ہے. تو یہ واقعاً اگر انسان کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہو کہ اس قرآن میں وہ قوانین ہے کہ جن پر عمل کرنے سے مجھے سعادت ملتی ہے، اس کی ہر آیت میں قانون ہے اور وہ قانون میری سعادت اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، تو اسی انسان کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے. اور تیسری چیز اور تیسرا ادب وہ قرآن پڑھتے ہوئے دعا ہے. الدعاء عند الآیات، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے بعد ٹھہرنا اور دعا مانگنا. مثلا رحمت کی آیات آتی ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ مثلا اللہ سبحانہ و تعالی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ بے حد مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے. تو آپ آیت کو پڑھنے کے بعد ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارحمنی، اللہم انی اسألک رحمتک، یا اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے اردو میں کہ اللہ مجھ پر رحم فرما. یہ بھی قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب کے متعلق آیات آتی ہے کہ مثلا اللہ عز و جل ان بطش ربک لشدید ان اخذہ علیم شدید، اس رب کی جو پکڑ ہے وہ سخت ہے. تو وہاں پہ ٹھہرنا اور یہ کہنا اللہم اجرنی من عذابک، اللہم انی اعوذ بک من عذابک. جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ اللہ سے جنت مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ ٹھہر کر کہتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. یا قبر کی فتنہ اور آزمائشوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ کہنا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اللہم قینی فتنۃ القبر، اللہم اجرنی من فتنۃ القبر. کوئی بھی ایسا جملہ استعمال کرنا جس کے ذریعے سے آپ جہنم کی شر سے پناہ مانگتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. اس کو آپ نفلی نمازوں میں کر سکتے ہیں. نفلی نمازوں میں صلاۃ التراویح، صلاۃ التہجد، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ اور اس طرح جتنے بھی آپ کی جو نفلی عبادت ہے، نفلی نمازوں میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو قرآن کریم کا بہت سارا حصہ یاد نہیں ہے
تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ ہم پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، عذاب، جنت جہنم کا تذکرہ ہے۔ سورہ القارعہ پڑھتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو سورت کو ختم کرنے کے بعد یہ پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ مستحب طریقہ ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی جب عام اوقات میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس ادب کا خیال کیا کریں۔ اور چوتھا ادب وہ العمل بالقرآن ہے، قرآن پر عمل کرنا، اور عمل کی نیت سے ہی قرآن پڑھنا۔ اگر عمل نہ ہو، یعنی بندہ قرآن پڑھ لے اور قرآن پڑھنے سے اس کے عمل میں تبدیلی نہ آ جائے، اس کے عمل میں اصلاح پیدا نہ ہو جائے، تو یہ قرآن کا ادب اور قرآن کے ساتھ ہی احترام نہیں ہے، یہ بے احترامی اور بے ادبی ہے۔ قرآن کو اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے ادب عمل کی خاطر۔ قرآن پڑھنا اور قرآن پر عمل نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے دل میں آپ کے لیے جو ہے نا بڑا ادب ہے، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے بڑی عزت ہے، میں ہمیشہ آپ کی عزت کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانوں گا، آپ کی کسی بات سے میں موافقت نہیں کروں گا، میں آپ کی کسی رائے اور نظریہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کریں تو آپ کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ احترام اور ادب کی دلیل اطاعت ہوتی ہے، اور اس شخص کے بات پر عمل ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ادب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب یہی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی اس کلام پر عمل کریں اور عمل کی نیت سے پڑھیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہم جب ایک آیت کو سیکھتے تھے تو جب تک اس پر عمل نہ کرتے نہیں گزرتے تھے، دوسرے آیت کو ہم نہیں پڑھتے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 سالوں میں سورہ البقرہ حفظ کیا ہے۔ 6 سال میں اس لیے حفظ نہیں کیا کہ حافظہ کمزور تھا یا ان کا ذہن کمزور تھا، نہیں، بلکہ عمل کی خاطر ٹھہرتے تھے کہ 6 سالوں میں کل سورہ البقرہ کو بھی حفظ کیا اور کل سورہ البقرہ پر عمل بھی کیا، کیونکہ القرآن حجت اللہ کا وعلیک، یہ قرآن کریم قیامت کے دن اس کا ہر شخص سے کچھ مطالبات ہیں۔ یہ قرآن ہر شخص کے خلاف ہی مقدمہ دائر کرے گا قیامت کے دن، ہر مرد اور عورت کے خلاف یا ہر مرد اور عورت کے حق میں۔ اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو قرآن اس کے لیے سفارش کرتے رہے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلے جائے گا۔ یہ شافع اور مشفع حدیث میں ہے، شافع سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش کو اللہ عز و جل قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ خود اپنے کلام کا احترام کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے خلاف یہ گواہی دے دے گا تو جب تک وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے قرآن ان کا پیچھے نہیں چھوڑتا۔ اور بلکہ صرف قرآن خود یہ کام نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا ساتھ ہی دیتے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ذرا پوچھیں کہ اس قرآن نے کیا جرم کیا تھا، ان کے ساتھ کیا برائی کی تھی اس قرآن نے جس کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ تو القرآن حجت اللہ کا وعلیک، یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہ بن جائے اور گواہی دے دے اور سفارش کرے تو بس اس قرآن کو اپنی زندگی کا امام بنائیں، اس کو اپنے رب کا منشور مانیں۔ ادب نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے، عمل اگر نہ ہو۔ یہ کچھ انگریز اور غیر مسلم اہل علم ہے جنہوں نے قرآن کے بارے میں کچھ لکھا ہے، احادیث کے بارے میں لکھا ہے، یہ اپنے معلومات جمع کیا ہے اور اس سے مسلمان فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی ہیرا پیری، کوئی غلط بات بھی نہیں لکھی، لیکن ان کو اس خدمت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ یہود نے تورات پر عمل نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔
اور اللہ نے ان کو گدھا کہا، مثل القوم الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں، ان کی پشتوں پر کتاب ہے۔ بلعام ابن باعورہ بہت بڑا عالم تھا بنی اسرائیل کا، تورات کا مفسر ہوا کرتا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، اللہ نے اس کو کتے سے تشبیہ دیا۔ یہ بلعام ابن باعورہ کا مثل الکلب، یہ تو کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ اور پھر یہ مثال اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جو بھی شخص اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، اس کی یہی مثال ہے۔ تو ان آداب کا خیال کرنا ہے، اس میں ہماری خیر ہے۔ ایک اور فائدہ، آپ اپنی کاپیوں میں فائدہ لکھیں کہ فائدہ، نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ قرآن سے 5 قسم کا تعلق رکھنی چاہیے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ قرآن سے 5 قسم کی تعلق قائم کرے۔ 5 قسم کی تعلق، جب یہ 5 قسم کے تعلقات قرآن سے ہم قائم کریں گے، رکھیں گے، تو پھر قرآن کی صحیح سمجھ آئے گی، پھر اس قرآن کی گہرائی تک اور اس کی جو جواہر ہے اور جو قیمت بہا اس کے اندر چیزیں ہیں وہ ہم پا سکیں گے۔ وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ پہلا جو تعلق ہے وہ قرآن کے الفاظ کو صحیح انداز میں پڑھنا۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے الفاظ کو میں صحیح انداز میں پڑھ سکوں، یعنی تجوید کی قوانین کے مطابق، تجوید کے قوانین کے مطابق، کہ حروف کی صفات اور حروف کے مخارج اور خصوصاً لحن جلی سے بچنا۔ جو لوگ قرآن میں غلطی کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو لحن جلی کہتے ہیں، دوسرے کو لحن خفی۔ لحن عربی میں غلطی کو کہا جاتا ہے، لحن جلی کا مطلب یہ ہے حروف کی صفات کو بدل دینا، صفات لازمہ، یعنی وہ صفات جو کبھی کسی حرف سے جدا نہیں ہوتی، پڑھنے میں ان صفات کو رعایت نہ کرنا، ان کا خیال نہ کرنا۔ وہ صفات ہے کہ اگر ان کو خیال نہ کیا جائے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ مثلا سین صاد دونوں میں فرق ہے۔ اب سین کو صاد پڑھنا یا صاد کو سین پڑھنا یہ لحن جلی ہے اور یہ گناہ ہے، اس سے قرآن کے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ یا قاف اور کاف دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن کچھ لوگ عدم توجہ کی وجہ سے قاف اور کاف میں فرق نہیں کر سکتے، تو قاف کو کاف پڑھتے ہیں، کاف کو قاف پڑھتے ہیں، کتنا فرق آتا ہے۔ قلب دل کو کہا جاتا ہے، کلب کتے کو کہا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ مثلا سورہ شعراء کی تلاوت کرے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت وہ دن ہے جس میں نہ مال کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ اولاد فائدہ دے سکتی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سالم قلب لے کر کے آ جائے۔ اب کوئی بندہ پڑھ لے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سالم کتا لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو جائے، تو کتنی بری بات ہے یہ۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگوں سے ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 50% ہمارے اہل علم کی خطا یہ ہے کہ جو اپنے عوام کے ساتھ صحیح خیرخواہ نہیں ہوتے۔ بند مساجد میں یہ مقرر ہوتے ہیں خطیب اور امام کی حیثیت سے، پہلے تو ان میں اہلیت نہیں ہوتی، اور عالم میں جب اہلیت نہ ہو تو اس کو کوئی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ اہلیت نہ ہونے کے باوجود ذمہ داری لینا اور اس کو پھر پورا نہ کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، یہ خیانت فی الامانت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بس عالم وہ ہوتا ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا، نہ عوام سے، نہ اپنی شاگرد سے، نہ مقتدی سے، نہ حاکم سے، کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور عالم وہ ہوتا ہے جس کی تمام امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات سے وابستہ ہوتی ہے۔ عالم لالچی نہیں ہوتا، تو لالچ اور خوف کی وجہ سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گی، یہ فلان چودھری صاحب ہے، یہ فلان جرنل صاحب ہے، فلان کرنل صاحب ہے، سخت بات کریں گی تو ناراض ہو جائیں گی، برا مانیں گی،
بس ان چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنے عوام کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں یہ ہمارے اہل علم. وگرنہ اگر یہ الحمدللہ عوام مسلمان ہے، اگر عالم دل سے کوئی بات کہے اور لوگوں کو ان کی غلطیوں کے بارے میں تنبیہ کرے تو یقیناً یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گی اور ان میں رغبت ہو جائے گی، رغبت پیدا ہوگی دین کی طرف. تو جہاں تک مجھے تجربہ ہے 60% یا 70% جو ہمارے مسلمان مرد اور خواتین ہیں اس قسم کی غلطیوں کا شکار ہے قرآن کی تلاوت میں. اس چیز کے اہتمام کی خاطر الحمدللہ ہم نے الوابل میں اس کا اہتمام کیا ہے. یہاں پہ قاری صاحب آتے ہیں، اچھے قاری صاحب ہے، تجوید میں ان کو مہارت ہے. ظہر سے لے کر عشاء تک تقریباً یہاں پہ یہ تجوید کی کلاس ہوتی ہے یہاں پہ، تو اس میں آپ لوگ شرکت کر سکتے ہیں. یہ قرآن سے ایک تعلق ہے. قرآن کے الفاظ کو صحیح معنوں میں پڑھنا، معنی لفظ کا ہوتا ہے، جب لفظ غلط پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، تو ٹھیک نہیں ہے، اس سے نماز بھی فاسد ہوتی ہے. اور دوسرا تعلق، الفاظ کو صحیح پڑھنے کے بعد الفاظ کے معانی کو سیکھنا، جس کو لفظی ترجمہ ہم کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اپنی تلاوت یا اپنا کام یا کوئی بھی چیز ہے. تو لفظی ترجمہ سیکھنا یہ بھی آسان چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. خصوصاً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل اس میں الحمدللہ نہیں ہے. اور تیسرا تعلق، لفظی ترجمے کو سمجھنے کے بعد پھر اس آیت کی تفسیر اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس آیت کی تفسیر اور مفہوم کو، اس آیت کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کچھ مجاہدہ، محنت، کوشش اور کاوش کی ضرورت ہوتی ہے. آیت کے مفہوم اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد اور مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ تھوڑی سی کاوش، محنت اور کوشش کر لے. اور اگر بندے میں کوشش ہو تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ سبل جمع ہے، اس کو جہاد کے ساتھ یا قتال کے ساتھ اس آیت کو خاص کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارے اہل علم جو اس آیت کو جہاد یعنی قتال کے ساتھ خاص کرتے ہیں، غلط ہے. جہاد یہ مسلمان کا ہمیشہ ہمیشہ کا عمل ہوتا ہے. قتال جہاد کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اپنی استطاعت اور توانائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. وہ کسی شکل میں ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ سبل جمع ہے. جو شخص جس راستے میں اللہ رب العزت کی کسی بھی راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس راستے میں اس کے لیے مدد فرماتے ہیں، وہ راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. مثلا کوئی بندہ اپنی نماز کے بارے میں فکر مند ہے، اس کو ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کہ نماز میں خشوع نہیں ہے، میں خشوع کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھتا. اب اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے بھی دعا مانگتا ہے، اہل علم کے دروس میں بھی جاتا ہے، خشوع کے متعلق، نماز کے متعلق لکھی گئی جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے خشوع کا راستہ کھول دیتے ہیں. کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کسی آیت کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا، اب وہ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، استغفار بھی مانگتا ہے، کیونکہ کبھی انسان کی فہم اور اس آیت کی مفہوم کے درمیان گناہ پردہ بنتے ہیں، تو گناہ کی رکاوٹ کی وجہ سے اس آیت کو نہیں سمجھ سکتا. اب استغفار مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، پھر ایک تفسیر کھول دیتا ہے، دوسری تفسیر کھول دیتا ہے، پھر کسی عالم سے رابطہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آیت کی سمجھ کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، راستہ کھول دیتے ہیں. تو یہ جو تیسرا تعلق ہے آیت کے مقصد اور مفہوم کو سمجھنا، یہ ضروری چیز ہے. اس کو آپ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں. اسی کے بارے میں بے احتیاطی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، خصوصاً وہ لوگ لکھنے والے جو تفاسیر پر کتاب بھی لکھ چکے ہیں قرآن کریم کے تفاسیر پر، لیکن ان کے بہت سارے اغلاط ہیں، خامی ہے ان کتابوں میں، اس لیے کہ تفسیر کو استاد سے نہیں پڑھتے تھے. من کانا شیخہ کتابہ
قل ثوابه وکثر خطأه، جس شخص کا استاذ، جس شخص کا شیخ اس کی کتابیں ہوں تو پھر اس کی خوبی کم ہوگی اور اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی. جو لکھے گا، جو کہے گا، اس میں اغلاط زیادہ ہوں گی، اور جو ہے نا وہ غلطی ہے وہ زیادہ ہوں گی، اور اس کی خوبی اور ثواب کم ہوں گے. آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اپنے اس دور کے متعلق. اب کسی بھی عالم کی درس میں چلے جائیں، کسی بھی خطیب کی خطبہ جمعہ سننے کے لیے چلے جائیں، کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں علمی لحاظ سے، اس کی تعبیرات میں اور اس کی انداز میں، اور جس موضوع کے متعلق یہ بات کر رہا ہے اس میں اس کی کتنی غلطیاں ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے انسان کو. اور چوتھا تعلق جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی حالت کو قرآن کریم کی موافق بنائے، اپنی جو حالت ہے ظاہری اور باطنی اس کو قرآن کے مطابق بنائے، قرآن کے اصول اور قوانین کے مطابق بنائے. یہ بھی یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن سے متاثر ہونا، قرآن سے تأثر لینا، قرآن سے مستفید ہونا. یہ بھی یہ تعلق تقریباً بہت کم ہے، کم مسلمان ہے جو اس طرح کے تعلق قرآن سے رکھتے ہیں. ہم تو اس دور میں والعیاذ باللہ ہم نہیں، اب انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں. اکثر جو مسلمان ہیں وہ بس تأثر کسی لیتے ہیں، آئیڈیل قرآن کو نہیں بناتے ہیں بلکہ انگریزوں کو. کوئی فٹ بالسٹ ہے، کوئی کرکٹ کھیلنے والا ہے، کوئی فلم میں نچنے والا ہے، اسی سے تأثر لیتے ہیں. اپنی شکل، اپنی لباس اور اپنی عادات کو، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ چلنے میں بھی ان کی تقلید اور ان کی نقل اتارتے ہیں، کھانا کھانے میں بھی، لباس پہننے میں بھی، بول چال میں بھی. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ درس دیتے ہوئے ان کی جو ہاتھ کے حرکات ہیں، سر کے حرکات ہیں، وہ کسی ایک کافر کے نقل اتارتے ہیں اس میں. تو یہ کتنی افسوس کی بات اور یہ کس حد تک مرعوبیت ہے اور اپنی اس فرہنگ سے بیگانگی ہے اور قرآن سے لا تعلقی ہے. یہ تو تمام تأثرات ہمیں قرآن سے لینے چاہیے. مسلمان کے اخلاق، عقیدہ اور اس کی تمام عادات قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے. یہ تعلق انتہائی ضروری ہے. یہ اشرف الکتب ہے، سب سے بہترین کتاب ہے، تو یہ تعلق قرآن سے ہونے چاہیے. مثلا ایک مثال، قرآن سے تأثر کس طرح لیتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اے نبی آپ خوشخبری دے دیں اہل ایمان کو، ان لوگوں کو جو نیکی کرتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری دے دیں؟ ان کے لیے جنت ہے، اور اس جنت کی محلات اور اس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہے. اس جنت کی آپ ان کو خوشخبری دے دیں. اب آپ نے یاد پڑھ لیا تو فوراً ذہن میں سوچ پیدا ہو گئی کہ کیا میں اہل ایمان میں سے ہوں جو اس بشارت کا حقدار ہے؟ تو اپنے ایمان کے بارے میں فوراً فکر مند ہو جانا اور ایمان کو سیکھنا، ایمان کے ارکان کے متعلق آپ کے ذہن میں جو معلومات ہیں اس کے بارے میں فوراً سوچنا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کس طرح ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر کس طرح ایمان ہے، اللہ کی کتابوں کے متعلق میں کس طرح ایمان رکھتا ہوں. اپنے ایمان کے بارے میں فوراً سوچنا. اور پھر وہ عامل الصالحات، عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ اگلی اتوار کے درس میں اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ، سورہ العصر کی تفسیر میں. عمل صالح کیا ہے، اس کی کیا شرائط ہے، کیا میری جو زندگی گزری ہے وہ عمل صالح کے ساتھ گزری ہے یا عمل طالح میں، شائستہ اعمال میں یا ناشائستہ اعمال میں گزری ہے. تو اس کے بارے میں فکر مند ہونا. پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو جنت کے بارے میں خوشخبری دی ہے، تو جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح. تو جنت کے اسباب کو تلاش کرنا، یہ قرآن سے تأثر ہے. مثلا جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً جہنم کے بارے میں سوچنا کہ جہنم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جیل ہے، اور اس میں ایسے ایسے عذاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سخت قسم کے عذاب ہے. اللہ نے جہنم کن لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اور جنیات کے لیے پیدا کیا ہے. تو جہنم میں جانے کے اعمال کیا ہے؟ بندہ تو اپنی ذات کی بنیاد پر نہ وہ کامیاب ہے نہ ناکام ہے. کامیابی اور ناکامی کی جو بنیاد ہے وہ عمل ہے. تو کیا کوئی ایسی صفت تو میری اندر نہیں ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہو؟
تو جہنم میں جانے کے اسباب اور جہنم سے بچنے کے اسباب تلاش کرنا قرآن اور سنت میں یہ سب کچھ موجود ہے الحمدللہ۔ ہم جب کبھی درس دیتے ہیں جہنم سے بچنے کے اسباب، اب تو مجھے الہام تو نہیں ہوتا، بس یہ قرآن کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی عادت یہی ہوتی ہے کہ مثلا قرآن نے جنت کا تذکرہ کیا ہے تو آپ غور کریں جنت کے تذکرے سے پہلے یا اس کے بعد جنت میں جانے کے اسباب کا تذکرہ ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، بس یہ جنت کا تذکرہ اس سے پہلے اللہ نے جنت میں جانے کا سبب بتلایا ہے کہ یہ ایمان اور عمل صالح جنت میں جانے کا سبب ہے۔ جہنم کا تذکرہ ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم جو درخت ہے یہ گناہگاروں کا کانا ہے، ان کو بطور کانا ہی پیش کیا جائے گا۔ تب طعام الاثیم، اثیم میں اشارہ ہے کہ ہر گناہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح سورۃ طور میں ہے، اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا اور پھر جہنم کا تذکرہ کیا، تو جنتی آپس میں کہیں گی فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے جنتی کہ بھائی ہم کون سی نیکی کرتے رہے دنیا میں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے، تو کہیں گے کہ ہاں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ اب یہاں پہ جنت اور اہل جنت کا تذکرہ اللہ نے سبب بتلایا ہے کہ ہاں ہماری جنت میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ایک آنے کی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، دوسرا سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور تیسرا سبب انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، ہم اللہ سے دعا مانگتے تھے، یہ دعا جنت میں آنے کا سبب ہے۔ دیکھیں یوں قرآن پر تدبر کا معنی بھی یہی ہے، قرآن میں غور کرنا اور قرآن میں تدبر کرنا۔ تو ہم جو درس دیتے ہیں عنوانات دیتے ہیں تو عنوان صرف مخاطب کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اس موضوع پر بات ہوگی، باقی مواد ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں اور احادیث سے لیتے ہیں، غور چاہیے تھوڑا سا۔ تو یہ بھی تعلق، یعنی چوتھا تعلق کی ضروری ہے۔ پانچواں تعلق وہ جو اس سے تھوڑی سی مشکل ہے، وہ قرآن کی اسرار اور قرآن کی جو اشارات ہے ان کو سمجھنا، قرآن کریم کی جو اسرار اور قرآن کریم کی جو اشارات ہیں اس کو سمجھنا۔ یہ قرآن حکیم اور علیم اور خبیر ذات کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ تو قرآن کا جو کل مفہوم اور تفسیر وہ نہیں ہے جو ہم بتلاتے ہیں، بلکہ قرآن تو یہ بحر ہے، ہر عالم اپنی علمی بضاعت اور اپنی عملی بضاعت اور اپنی تدبر کے بقدر ہی کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جو قرآن کی کل اسرار، اشارات اور رموز کو سمجھ سکتا ہو۔ تو قرآن میں بے شمار اشارات ہیں، اسلام کے متعلق اس میں بہت سارے اشارہ ہے، اسی طرح آنے والے زمانوں کے متعلق، اس طرح آنے والے واقعات کے متعلق، علوم کے متعلق، سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی، بہت سارے علوم ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، ان کی طرف بھی قرآن کریم میں اشارات موجود ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سائنس نہیں پڑھے تھے، لیکن قرآن میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے اس دور میں، اس لیے ان کے دور میں اس دور کے سائنسدان ان کے مقابل میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس دور کے سائنسدان یہی کہتے تھے کہ ابن تیمیہ نے تو بس کل ان کی جو تحصیل، ان کی جو تعلیم ہے وہ صرف سائنس سے متعلق ہے۔ قرآن میں غور اور تدبر کرنے کی وجہ سے ان کے عملی حالات پڑھ لیں کہ ابن تیمیہ کی شب روز کس طرح گزارتے تھے، تو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں ان کے حالات کو پڑھنے سے۔ تو اگر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ابن تیمیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا ان سے پہلے جو ائمہ گزر چکے ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، واللہ اگر ہم بھی ان کی طرح عملی زندگی اختیار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرح بلکہ ان سے ہمیں بہتر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن عمل چاہیے، اس طرح کی محنت چاہیے۔ تو قرآن کریم کی بہت سارے اشارات ہیں، جگہ جگہ اس کی طرف ہمارے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بقدر اشارہ ہوگا کہ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت میں اس آیت کی تفسیر ہے، یہ اس آیت میں فوائد ہے،
اور یہ انتزاعی فوائد انہیں اشارات ہے قرآن کریم کی. البتہ اشارات اور جو انتزاعی فوائد کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اس میں کوئی دلالت نہیں ہے، باریک اور لطیف سا اشارہ ہے، اس کو بیان کرنے میں اپنی شریعت کی اصول کا خیال کرنا ہے. اب قرآن کریم کا کوئی ایسا ہی اشارہ بیان کرنا جس سے شریعت کی اصول پر رد ہوتی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. مثلا آپ قرآن سے یوں ایک اشارہ نکالتے ہیں کہ وہ آپ نے جو فائدہ نکالا ہے وہ کسی آیت سے ٹکراتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس چیز کے بارے میں بڑی مہارت تھی. کسی نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے، تو معاویہ بن ابی سفیان کی جو خلافت حکومت ہے اس کی آپ قرآن سے دلیل دے دیں. کہنے لگے ہاں بالکل قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے. قرآن میں ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. جس کو مظلوماً قتل کیا گیا ہے تو فقط جعلنا لولیہ سلطاناً، اس مقتول کی ورثاء اور اس کی دوستوں کے لیے ہم نے حکومت بنائی ہے، ان کو سلطنت ہم نے دی ہے. تو عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے. انسانی تاریخ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کوئی مظلوم شہید نہیں گزرا ہے. ان کی شہادت بس زکریہ علیہ السلام کی شہادت کی طرح ہے، مظلومانہ قتل کیا گیا ہے. تو بس معاویہ وہ ان کے ولی ہے، ان کی دوست ہے. معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی. معاویہ کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے ہم قصاص لے لیں گے، بدلہ لے لیں گے، پھر خلافت کے متعلق سوچیں گے. علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، فتن پیدا ہو چکے ہیں، ان کے قاتلوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی دوسرا فتنہ برپا ہوگا، ہم سب سے پہلے اسلامی خلافت کو قائم کریں گے، انہیں اس پر بیعت ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان کے قاتلوں کا ہم پیچھے کریں گے، ان کو پکڑ لیں گے. اب دونوں کی اجتہاد ہے، اس لیے صحابہ اکرام کی جو اختلاف، ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اجتہادی جنگیں ہیں. تو مجتہد کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ المجتہد یصیب و یخطئ، کبھی حق کو پہنچ سکتا ہے، کبھی حق کو نہیں پہنچ سکتا. اگر مجتہد حق کو پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک حق تک پہنچنے کا اجر اور دوسرا کوشش کرنے کی اجر. اگر حق تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لیے پھر بھی ایک اجر ہے کہ اس نے کوشش تو کی ہے، حق تک پہنچنے کی کوشش تو کی ہے. اگر مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے تو اس پر وہ گناہگار نہیں ہے. اس لیے صحابہ اکرام کو ان کی جو اختلافات ہے اس کے بارے میں گناہگار کہنا، سب و شتم کرنا، یہ جاہل اور بے دین طبقے کی عادت ہوتی ہے. تو شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ان کی اغلاط سے ہم نے خاموشی، ان کی اختلافات کے متعلق خاموشی اختیار کرنا ہے، اپنی زبان کو بند کر دینا ہے. جیسے کہ تابعین کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ اکرام کے خون بہانے سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزت سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کی بے عزتی نہیں کرتے. قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کو پہلے سے علم تک ان کے درمیان اختلافات ہوں گی، تو ان کی جو غلطیاں اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو مطلب یہ کہ عبداللہ ابن عباس یوں قرآن کی اشارات، اب دیکھیں یہ تفسیر نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے، یہ تو ایک عام آیت ہے کہ جس مسلمان کو بھی مظلوماً قتل کیا جائے تو اللہ نے اس مقتول کی ورثاء کو حق دیا ہے، انہیں اختیار دیا ہے، دلیل دی ہے کہ وہ قاتل سے اپنا حق لے سکتے ہیں، قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہیں، قاتل سے دیت بھی لے سکتے ہیں، قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ سلطان ہے. لیکن اس سے عبداللہ ابن عباس اشارہ نکالتے تھے معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کی طرف. کسی نے ان سے کہا کہ آپ قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال کو ثابت کریں، کیا قرآن میں اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کس سال میں فوت ہوں گی؟ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہاں، میں نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے، سورہ تغابن تک، یہ سورہ منافقین سمیت یہ 63 صورتیں بنتی ہیں، اور یہ 64 نمبر صورت ہے سورۃ تغابن. سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا کہ یوم التغابن. تو یوم التغابن کا مطلب ہوتا ہے نقصان کا ظاہر ہو جانا.
وہ تو آیت قیامت کے متعلق ہے، لیکن قرآن کریم کی صورتوں کی عادت سے اور صورت تغابن میں اس آیت کی ہونے کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں فوت ہوں گی، اس لیے کہ اللہ نے سورہ تغابن میں کہا کہ جس دن لوگوں کا نقصان ظاہر ہوگا، اور امت کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس کی نبی فوت ہو جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی اشارات ہے، اس کو قرآن کریم کے اسرار کہتے ہیں۔ یا سورہ الکہف میں آپ اگر زندگی رہی تو آپ نے پڑھ لیا، تو وہاں بھی ہم بتلائیں گے کہ مثلا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی اس واقعے میں، اس سفر کے قصے میں علم کی طلب کی طرف کتنی اشارات ہیں، اور علم حاصل کرنے کی کتنی آداب ہے، اس میں وہ سب اشارات ہیں قرآن کریم کی۔ تو اس تعلق کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے کہ انسان کو تفسیر کے متعلق علم ہو، دل انتہائی پاک ہو، قرآن کریم کا بڑا احترام ہو، اور دل اور ذہن کینہ، حسد، بغض، حرام جو شہوات ہے ان سے پاک ہو، تو پھر اللہ رب العزت انسان کا ذہن کھول دیتے ہیں۔ اس پر زیادہ جو کام کیا ہے وہ ابن تیمیہ نے کیا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا ہے، ان سے پہلے بھی اور کچھ علماء نے کیا ہے۔ تو یہ 5 قسم کا تعلق قرآن کریم سے رکھنے چاہیے ہر مسلمان کو۔ اور ایک اور بحث قرآن کریم سے متعلق وہ ہے اسباب الانتفاع بالقرآن۔ آپ کون کون سے اعمال کریں جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہو جائے، ان کی مدد سے قرآن پڑھنے میں آپ کو فائدہ ہو جائے۔ کون کون سے ایسی صفات ایک مسلمان مرد اور عورت میں ہونی چاہیے تاکہ وہ قرآن سے مستفید ہو سکے، وہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ بطور اشارہ اعلیٰ سبیل الاختصار۔ پہلا سبب وہ طلب مرضات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا۔ قرآن پڑھنے میں مقصد یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی قرآن پڑھنے والے کی نیت بس یہی ہو کہ میں قرآن اس لیے پڑھتا، قرآن کے علوم اس لیے سیکھتا ہوں کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، قرآن میں صراحت ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہوں۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرتے ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوں۔ قرآن پڑھنے سے ان کا مقصد یہی ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو قرآن اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت یہی ہے نا کہ ہدایت ہے کہ قرآن کی سمجھ آ جائے، قرآن کے علوم کے دروازے کھول جائیں، تو بس یہ اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش ہے۔ دوسرا سبب تقویٰ ہے۔ سورہ البقرہ میں یہ آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ عظیم کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اب اللہ سے ڈریں تو اللہ عز و جل آپ کو سکھائیں گے، آپ کو عالم بنائیں گے، آپ کے لیے قرآن کریم کے علوم کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو تقویٰ ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم ہیں۔ ہندو بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ روافض بھی قرآن پڑھتے ہیں، انگریز بھی قرآن پڑھتے ہیں، مشرکین مبتدعین سب پڑھتے ہیں، لیکن قرآن سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا سبب وہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے اور قیامت کا خوف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور قیامت سے ڈرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کا نام ہی خشیت ہے، اور یہ دو چیزیں اکثر قرآن کریم میں جمع ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور قیامت سے ڈرنا۔ اللہ سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک سزا کا دن مقرر کیا ہے۔ اگر ہم انحراف کریں گے، بگڑ جائیں گے تو سزا ملے گی، اس کا نام قیامت ہے۔ سورۃ انبیاء میں اس کی طرف اشارہ ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا ہے، اور اس فرقان یعنی تورات کا ایک نام بھی فرقان ہے، دوسرا نام ضیاء ہے۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اس تورات میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، قرآن سے عبرت اور تمام آسمانی کتاب سے عبرت وہی لوگ لے سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور قیامت کا خوف ہوں گے دلوں میں۔ تو قیامت کا اگر خوف نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ انسان قرآن سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن اور قیامت کو اکثراً اللہ نے قرآن میں جمع کیا ہے، جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم پہ دیکھیں اللہ نے قرآن اور قیامت کو جمع کیا ہے، قرآن اور قیامت، قرآن اور قیامت، اور دونوں کی ابتدا قاف سے ہوتی ہے۔ قرآن اور قیامت دونوں کی ابتدا قاف سے ہوتی ہے، ایک حرف سے ہوتی ہے، ان میں بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق۔ اور ایک عظیم سبب اسباب الانتفاع میں سے وہ الاستماع والانصات، قرآن کریم کو غور سے سننا، قرآن کریم کو غور سے سننا۔ جب قرآن کا درس ہو رہا ہو تو صرف اپنی تمام توجہ اسی کی طرف مبذول کرنا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی طرف توجہ دو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیث بن سعد کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، لیس شیء اسرع الیہ الرحمۃ من مستمع القرآن، اللہ کی رحمت کسی چیز کی طرف دوڑ نہیں لگاتی جتنا کہ قرآن سننے والے کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ ان لوگوں پر اتر آتی ہے جو قرآن سننے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عجیب ایک قرآن کی خصوصیت ہے کہ لیس شیء اسرع الیہ الرحمۃ من مستمع القرآن، کسی چیز کی طرف رحمت نہیں آتی جلدی جتنا کہ قرآن سننے والوں پر جلدی آتی ہے۔ تو جیسے ابھی آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ لوگوں کی سر سے لے کر پاؤں تک آپ اللہ کی رحمت کے اندر ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور سورہ قاف میں ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس قرآن میں عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دل ہوتے ہیں، او القی السمع اور توجہ دیتے ہیں، وہو شہید اور ان کا دل حاضر ہوتا ہے، دماغ۔ شہود القلب اور حضور العقل، حضور الذہن، یہ ضروری ہے، شہود القلب اور حضور العقل، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کا دل بھی متوجہ ہو اور آپ کے عقل کی توجہ بھی اس قرآن کی طرف ہو، پھر قرآن سے فائدہ ہوتا ہے۔ دل وغیرہ سب لوگوں کا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کا دل نہ ہو، لیکن قرآن کا انداز بیان دیکھیں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، عبرت وہی لوگ لگتے ہیں جن کا دل ہوتا ہے۔ اب دل تو کفار کا بھی ہوتا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہاں پہ دل سے مراد شہود القلب ہے، قلب کی شہادت، قلب کی گواہی، قلب کی توجہ مراد ہے، کہ قلب کی توجہ قرآن کی طرف ہو۔ اور جہنم میں جانے کی بھی دو سبب اللہ نے بتلایا سورۃ ملک میں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دنیا میں قرآن کو غور سے سنتے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج جہنم ہمارا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ تو آج جہنم میں آنے کی وجہ یہی قرآن کے دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہے، لو کنا نسمع او نعقل، یا سب پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کو سنتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، اب جہنم والوں میں سے ہم نہ ہوتے۔ تو جہنم میں آنے کی وجہ کہ قرآن کو غور سے نہیں سنتے تھے اور نہیں سوچتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پانچواں سبب خوف و وعید اللہ کی جو دھمکیاں ہیں ان سے ڈرنا، قرآن کریم کی جتنی دھمکی ہے نا ان سے ڈرنا۔ اب قرآن کریم میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے تو طریقہ یہ ہے کہ فوراً آپ اپنے آپ کو ان میں شمار کر لیں کہ بس یہ جو ہے نا اللہ مجھے کہہ رہے ہیں، بس میں جہنمی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کا تذکرہ کیا تو فوراً اس کے بارے میں یہی سوچنا کہ بس اللہ مجھے کہہ رہے ہیں، بس یہ نافرمان میں ہوں، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے رحمت کا تذکرہ ہے تو آپ کہیں کہ بس اس رحمت کا حقدار میں ہوں، اس کو رجا کہتے ہیں۔ یہ مسلمان کی دو بال ہیں،
جن کے ذریعے سے اس کی معنوی پرواز ہے، اس کی معنوی فضا میں جو ہے نا سفر اور سیر اور حرکت ہے. اور ایمان بھی اس دونوں کے درمیان ہوتا ہے، خوف اور رجا کے درمیان. تو یہ جب اللہ کی دھمکیوں کو آپ اپنی طرف لے لیں گی تو اس سے انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے. قرآن میں اس کی اشارہ نہیں بلکہ صراحت ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی آخری آیات. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیا کریں جو میری دھمکی سے ڈرتے ہیں. اس میں یہ ہے سورۃ واللیل میں سیذکر من یخشی، قرآن سے عبرت وہی لیتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ کے وعید اور دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو یہ اللہ کی دھمکیوں سے ڈرنا ضروری ہے. اور ایک اہم سبب، چھٹا سبب، السبب السادس، وہ ہے عدم الرکون الی الدنیا، دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل نہ ہو جانا. دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل نہ ہو جانا، اس کی وضاحت سمجھ لیں. دنیا کی طرف میلان کا مطلب ہی نہیں کہ دنیا نہ کمائے، دنیا تو سب کماتے ہیں. متقی سے متقی انسان، بڑے سے بڑے عالم کو دیکھیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ کاروبار ہے، آمدن کا ذریعہ ہے. انسان ملک نہیں ہے. اور شریعت نہیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت ان لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دے گی جو کماتے نہیں ہیں. اس میں غلط فہمی ہے. بہت سارے لوگوں کے ہماری جو بیان کرنے والے لوگ ہیں اہل علم، ان کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی ایسی نفرت بٹاتے ہیں جیسے آپ کہیں گے کہ بس یہ مولوی صاحب خود جو ہے نا ملک ہے، یہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں، نہ کچھ کماتے ہیں. اس حال میں کچھ کو تنخواہ نہ دے دیں تو جمعہ نہیں پڑھائے گا. ہاں، قرآن تنخواہ نہ دے دیں تو آپ کے بچوں کو بھی قرآن نہیں پڑھائے گا. تو یہ غلط فہمی ہے. نہ دنیا کمانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ عمل ایک مستقل موضوع ہے کہ اگر ہم یہ موضوع لے لیں کہ قرآن نے اور شریعت نے کمانے کی طرف کتنی توجہ دی ہے. اور شریعت کا مزاج یہی ہے، شریعت مسلمانوں سے یہ چاہتی ہے کہ ہم دوسروں پر بوجھ نہ بن جائیں بلکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے بن جائیں. تو کمانے کا شریعت نے حکم دیا ہے. ان لوگوں کو اسلامی خلافت میں سزا ملے گی جو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے بیت المال پر بوجھ بنتے ہیں، کماتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو کوڑے لگانے چاہیے، کمانے چاہیے. لیکن دنیا کی طرف میلان کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی طرف میلان کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی خاطر دین کو نہ چھوڑ دیں، دنیا کی خاطر دین کی مخالفت نہ کیے کریں. دنیا کمانے میں دین کی حدود کا خیال کیا کریں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میں کما سکتا ہوں، یہ نہیں کما سکتا ہوں، یہ دکان کا ٹائم ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، یہ علم حاصل کرنے کا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ شادی میں جانے کا ٹائم ہے. ہر چیز کی ٹائم ٹیبل اور اوقات کو خیال کیا کریں. دنیا کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی شروع نہ کریں. رزق روزی کی وجہ سے حرام اسباب تلاش نہ کیے کریں. یہ ہے میلان الی الدنیا. باقی اگر آپ کے پاس $1 ارب بھی ہے تو شریعت اس کو حرام نہیں کہتی، وہ بالکل حلال ہے. اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اگر آپ اس کی کمانے میں دین کا خیال کیا ہے تو آپ اللہ کے دوست بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، جنتی بھی ہیں. پیسوں کی وجہ سے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں. عثمان بن عفان کو جو ایسے مدینے میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. کس موقع پر ہوا تھا؟ عثمان نے میدان میں جا کر تو لڑنا شروع نہیں کیا تھا، بلکہ مدینے میں جا کر کے بیٹھے بیٹھے 900 اونٹ دے دیے اللہ کے راستے میں. اللہ کے رسول نے ان کو خوشخبری سنائی جنت کی. اب عثمان کو یہ اونٹیں آسمان سے آ کر کے ملے تھے. عثمان بن عفان تجارت کرتے تھے، ان کی بہت سارے نوکر تھے، غلام تھے، لونڈیاں تھیں ان کی. عبد الرحمن بن عوف کی صحابہ اکرام کماتے تھے، تجارت کرتے تھے. اسلام میں یہ تصوف نہیں کہ بس لمبے لمبے تسبیح پکڑ لیں اور مسجد کے کونے میں بیٹھیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو دنیا کی طرف مائل نہ ہونے کا مطلب یہ جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اور ساتواں سبب الایمان الکامل بوعد اللہ و بوعید اللہ. اللہ نے جو وعدہ دیا ہے اور جو دھمکی دی ہے اس پر مضبوط ایمان رکھنا کہ اللہ نے اگر وعدہ دیا ہے تو اللہ اس وعدے کو پورا فرمائیں گی، اگر اللہ نے دھمکی دی ہے تو اللہ اس دھمکی کو بھی پوری فرمائیں گے. یہ مضبوط ایمان ہو جانا. مثلا رزق روزی کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ تم تھوڑی سی کوشش کر لو، رزق روزی کا جو ضامن ہے میں ہوں، اس کا کفیل میں ہوں، اس کی گارنٹی میں نے تمہیں دی ہے، وہ میری ذمہ ہے. رزق روزی کی خاطر دین کو نہیں چھوڑ دینا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اب رزق روزی کے معاملے میں
اسباب تلاش کرنا اور پھر سبب پر اعتماد کرنا، اللہ کے رزاقیت پر توکل کا ختم ہو جانا، یہ بے ایمانی ہے۔ ایسا شخص قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسباب تلاش کریں ضرور، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ سبب رازق نہیں ہے، یہ میری جو دکان ہے، میری جو نوکری ہے، یہ رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے گی تو اللہ نے دوسری چیز کا بندوبست کرنا ہے۔ اگر یہاں سے میری نوکری ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت میں غیرت ہے، اللہ فوراً دوسری نوکری مجھے دے دیں گے، اسی بہتر دے دیں گے۔ یہ ایمان ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نوکری کی وجہ سے اور اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے وہاں پہ دین کی مخالفت بھی ہوتی ہے، آپ کا دن جو ہے نا دن بدن ختم ہوتا جائے گا، ایمان کو ضربہ پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن اس کو نہ چھوڑ دینا اس لیے کہ اگر یہ میں چھوڑ دوں گا تو کہاں سے کماؤں گا، یہ ایسے لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ نے جو بھی وعدہ دیا ہے اس پر پورا ایمان رکھنا۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن میں ایمان ہوتا ہے۔ اولم یکفیہم ان انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب اتاری ہے؟ تتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، قرآن میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو مضبوط ایمان رکھتے ہوں۔ اور 8واں سبب طہارت القلب ہے، دل کا پاک ہو جانا کینہ، حسد اور اس قسم کی چیزوں سے۔ اس میں اس بات کی طرف قرآن میں اشارہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ کچھ مفسرین اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں اے لا ینال فہم معانیہ الا القلوب الطاہرہ، اس قرآن کی مفہوم اور تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے مگر وہ لوگ جن کا دل پاک ہوتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون میں سورہ واقعہ کے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ لا ینال فہم معانیہ الا القلوب الطاہرہ۔ اور ایک سبب العزم الجازم، پختہ ارادہ رکھنا۔ پختہ ارادہ رکھنا کس چیز کا؟ ہدایت حاصل کرنے کا اور دن پر چلنے کا صحیح ارادہ۔ قرآن میں ہے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو استقامت چاہتے ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم دن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور 10واں سبب یقین ہے، یقین کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ کی ذات پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے وعید اور وعدے دونوں پر۔ اور ایک اہم سبب صبر ہے، صبر، قرآن کی علوم کو سیکھنے میں صبر اختیار کرنا، بے صبری سے کام نہیں لینا۔ قرآن کی علوم میں آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ سب سے پہلا فائدہ دنیا میں ملے گا، پھر آخرت میں ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی نیکی کرے ہم اس کو اچھی زندگی دے دیں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اس لیے یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ قرآن کریم یا دینی علوم سے آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں ہوگا، غلط بات ہے۔ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، سب سے پہلے دنیا میں ہوگا۔ قرآن میں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو دین کا امام بنایا جو صبر کرتے تھے اور ہماری آیت پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ اسباب ہے قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کا۔ باقی کچھ اسباب ہے کہ جن کی ہوتے ہوئے انسان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہوں گی۔ اور جمعرات تک ہم اپنی یہ ابتدائی دروس تفسیر سے متعلقہ ختم کریں گے، پھر اگلے سوموار سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ